صبح کا وقت تھا۔ پوری حویلی میں غیر معمولی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ملازم ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، کوئی سامان گاڑی میں رکھ رہا تھا تو کوئی ضروری فائلیں سنبھال رہا تھا۔ سب جانتے تھے کہ فرقان آج سوات جا رہا ہے، جہاں اسے ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی۔ امی بار بار ملازموں کو ہدایت دے رہی تھیں، دھیان سے سامان رکھنا، کوئی چیز رہ نہ جائے۔ ادھر شیزا نیند سے جاگی تو گھر میں اتنی چہل پہل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ جلدی سے ہال میں آئی اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ امی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ فرقان سوات جا رہا ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے، امی نے مصروف انداز میں اور لہجے میں جواب دیا۔ کیا فرقان سوات جا رہے ہیں؟ شیزا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تو پھر میں بھی جاؤں گی۔ اس کی بات سنتے ہی ہال میں موجود سب کزن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شیزا، جانے کی ضد چھوڑ دو، ایک کزن نے فوراً کہا۔ ہاں، تم تو جانتی ہو نا، فرقان بھائی کے غصے سے گھر کا ہر فرد واقف ہے۔ وہ کسی کو اپنے ساتھ لے جانا پسند نہیں کرتے، اوپر سے وہ گھومنے نہیں بلکہ ایک ضروری میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ مگر شیزا نے ضدی انداز میں بازو باندھ لیے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اگر فرقان سوات جا رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ فرقان بھائی تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں، سب کزن نے ایک ساتھ کہا۔ ہاں شیزا، جانے کی ضد چھوڑ دو، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ فرقان بھائی کتنے سخت مزاج ہیں، وہ اپنی مرضی کے بغیر کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتے، ایک اور کزن بولا۔ مگر شیزا نے پر اعتماد انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، دیکھ لینا، میں بھی سوات جا کر رہوں گی۔ اس کی بات سن کر سب ہنس پڑے۔ انہیں یقین تھا کہ فرقان کو راضی کرنا ناممکن ہے۔ قاسم صاحب کے 3 بیٹے تھے اور تینوں آپس میں بے حد محبت اور اتفاق سے رہتے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے عثمان تھے، جن کی 2 اولاد بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑا فرقان تھا، جو نہایت سنجیدہ، رعبدار اور کاروباری شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے بعد شیراز، پھر 3 بیٹیاں اینا، حنا اور اسما تھیں۔ ان سے چھوٹے بیٹے ہاشم تھے، جن کے 2 بیٹے سائم اور سعد تھے، جبکہ سب سے چھوٹے بیٹے سلمان تھے، جن کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، شیزا۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند سال پہلے ایک المناک حادثے میں سلمان اور ان کی اہلیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس حادثے کے بعد شیزا یتیم ہو گئی۔ شیزا کی پرورش اس کی دونوں تائیوں نے اپنی بیٹی کی طرح کی۔ دونوں نے اسے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی، اسی لیے شیزا بھی دونوں کو امی کہہ کر پکارتی تھی اور دونوں اس پر اپنی جان چھڑکتی تھیں۔ قاسم صاحب کی ایک دریانہ خواہش تھی کہ شیزا ہمیشہ اسی گھر کی رونق بنی رہے۔ اسی خواہش کے تحت چند سال پہلے ہی شیزا اور فرقان کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن پورا خاندان جانتا تھا کہ ایک دن شیزا اسی گھر کی بہو بنے گی۔ شیزا کو سب نے بہت سمجھایا کہ اپنی ضد چھوڑ دے، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔
جب کسی بات کی ضد پکڑ لیتی تو پھر کسی کی نہیں سنتی تھی۔ ادھر فرقان کا سارا سامان گاڑی میں رکھا جا چکا تھا، بس چند ہی لمحوں میں اسے سوات کے لیے روانہ ہونا تھا۔ چونکہ وہ 1 ہفتے کے لیے جا رہا تھا، اس لیے گھر کے تمام افراد اسے رخصت کرنے کے لیے باہر آ گئے۔ فرقان نے سب سے باری باری ملاقات کی۔ سب سے پہلے اپنے دادا قاسم صاحب سے دعائیں لیں، پھر اپنے ابو عثمان صاحب سے ملا۔ اس کے بعد وہ اپنی امی اور چاچی کے پاس گیا۔ اپنا خیال رکھنا، وقت پر کھانا کھانا اور پہنچتے ہی فون کر دینا، اس کی امی نے محبت سے کہا۔ جی امی، آپ فکر نہ کریں، فرقان نے مسکرا کر جواب دیا۔ چاچی نے بھی دعا دیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے بیٹا، آمین۔ پھر وہ اپنے بہن بھائیوں اور کزن سے ملا اور گاڑی کی طرف بیٹھ گیا۔ اسی دوران شیزا نے موقع دیکھ کر خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور کسی کی نظر بچاتے ہوئے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ پھر خود بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور جھک کر اسی طرح بیٹھ گئی کہ باہر سے کسی کو اس کی موجودگی کا احساس نہ ہو۔ اس کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ اب دیکھتی ہوں فرقان مجھے اپنے ساتھ کیسے نہیں لے جاتے، وہ دل ہی دل میں بولی اور خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھی رہی، جبکہ باہر سب لوگ ابھی تک فرقان کو رخصت کرنے میں مصروف تھے۔ فرقان سکون سے گاڑی چلاتا ہوا سوات کی طرف جا رہا تھا۔ ہائی وے پر گاڑی اتنی رفتار سے دوڑ رہی تھی جبکہ اس کی پوری توجہ ڈرائیونگ پر تھی۔ اسے ذرا بھی احساس نہ تھا کہ گاڑی میں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ ادھر حویلی میں سب یہی سمجھ رہے تھے کہ شیزا ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی ہے، اس لیے کسی نے بھی اس کی غیر موجودگی پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ کئی گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد فرقان سوات کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اچانک ویو مینر میں اسے پچھلی سیٹ کی طرف کوئی ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی، ساتھ ہی ایک دوپٹے کا کونا ہلتا ہوا اس کی نظر سے گزرا۔ وہ چونک اٹھا۔ یہ اگلے ہی لمحے اس نے زور سے بریک لگائے۔ ٹائروں کی چڑچڑاہٹ کے ساتھ گاڑی سڑک کے کنارے آ کر رک گئی۔ فرقان کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً گردن موڑ کر پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا، جہاں ایک وجود گھبرا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں شیزا تھی۔ فرقان نے غصے سے شیزا کی طرف دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ شیزا نے بے فکری سے اپنے کپڑے جھاڑے اور مسکراتے ہوئے بولی، مجھے بھی سوات گھومنا تھا، اس لیے میں بھی آ گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ فرقان غصے سے بولا۔ میں وہاں سیر کرنے نہیں جا رہا، ایک ضروری میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ شیزا نے معصوم سا منہ بنا کر کہا۔ تو آپ اپنی میٹنگ کر لینا، میں تب تک سوات گھوم لوں گی۔ فرقان نے جھنجھلا کر اپنی پیشانی مس لی۔ پاگل لڑکی، تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا حرکت کی ہے؟ اب میں اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد واپس بھی نہیں جا سکتا۔ مسلسل ڈرائیونگ کرتے کرتے میں پہلے ہی تھک چکا ہوں، اور ویسے بھی ہم سوات پہنچنے والے ہیں۔
شیدا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تو پھر مسئلہ ہی کیا ہے؟ اب تو میں آ ہی گئی ہوں، ایک ہفتہ آرام سے سوات گھوموں گی۔ فرحان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم واقعی بہت ضدی ہو۔ شیدا فوراً شرارتی انداز میں مسکرا دی۔ یہ تو آپ کو پہلے سے ہی معلوم تھا۔ فرقان نے بے بسی سے ایک ٹھنڈی سانس بھری، گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی اور خاموشی سے سوات کی طرف بڑھا دی، کیونکہ اب اس ضدی لڑکی کو واپس لے جانا ممکن نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد فرقان کی گاڑی سوات شہر میں داخل ہو گئی۔ چاروں طرف صاف پہاڑ، ٹھنڈی ہوا اور بہتے دریا کا دلکش منظر ہر آنے والے کا استقبال کر رہا تھا، مگر فرقان کی تمام تر توجہ اپنی میٹنگ پر تھی، جبکہ شیدا کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے ہر منظر کو خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ واؤ، سوات تو حقیقت میں بہت خوبصورت ہے، شیدا نے خوشی سے کہا۔ فرقان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور سیدھا گاڑی ایک 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے لا کر روک دی۔ ہوٹل کا عملہ فوراً آگے بڑھا اور فرقان کا سامان گاڑی سے اتارنے لگا۔ فرقان نے پچھلی سیٹ سے شیدا کا بیگ اٹھایا اور اسے گھورتے ہوئے بولا، چلو اب چونکہ آ ہی گئی ہو تو خاموشی سے میرے ساتھ رہنا، کوئی فضول حرکت مت کرنا۔ شیدا نے فوراً اصرار میں سر ہلایا، میں بالکل تنگ نہیں کروں گی۔ دونوں ہوٹل کے اندر داخل ہوئے۔ فرقان نے ریسیپشن پر جا کر اپنی بکنگ کے مطابق کمرے کی چابی لی۔ سر، آپ کا سوٹ تیار ہے، ریسیپشن نے احترام سے کہا۔ فرقان نے چابی لی اور شیدا کے ساتھ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شیدا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ واؤ، کتنا خوبصورت روم ہے! وہ خوشی سے پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی، جبکہ فرقان نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا اور تھکے ہوئے انداز میں گردن پیچھے ٹکا دی۔ میں بہت تھک گیا ہوں، 1 گھنٹے بعد میری میٹنگ ہے، اس لیے تم کہیں باہر نہیں جاؤ گی؟ شیدا نے فوراً منہ بنا لیا، لیکن میں تو سوات گھومنے آئی ہوں۔ فرقان نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اکیلی کہیں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پہلے مجھے میٹنگ کرنے دو، پھر دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم کی طرف چلا گیا، جبکہ شیدا نے ناراضگی سے ہونٹ سکیڑ لیے۔ دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ اس نے آہستہ سے خود ہی کہا اور شرارتی انداز میں مسکرا دی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد فرقان مکمل تیار ہو کر کمرے سے باہر آیا۔ اس نے گرے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ ہاتھ میں گھڑی باندھے ہوئے اس کی نظر شیدا پر پڑی، جو صوفے پر بیٹھی موبائل چلا رہی تھی۔ میں میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ شیدا نے فوراً سر اٹھایا۔ میں بھی چلوں؟ فرقان نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہرگز نہیں، تم یہیں کمرے میں رہو گی اور میری اجازت کے بغیر باہر نہیں نکلو گی۔ لیکن میں نے جو کہا ہے وہی ہوگا، اس نے سخت لہجے میں کہا، پھر روم کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ فرقان کے جاتے ہی شیدا نے چند لمحے انتظار کیا، پھر اٹھ کر دروازے تک گئی، آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ چلے گئے؟ وہ شرارتی انداز میں مسکرائی۔ اب کون روکے گا مجھے؟ اس نے جلدی سے اپنا پرس اٹھایا، موبائل جیب میں رکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔
ہوٹل سے باہر آتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ شیدا خوشی سے مسکرا اٹھی اور ارد گرد کے حسین مناظر دیکھنے لگی۔ واو، سوات واقعی جنت ہے۔ وہ سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ہر منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کرنے لگی۔ کبھی دریا کی طرف دیکھتی تو کبھی برف پوش پہاڑوں کی طرف۔ اسی دوران وہ گھومتے گھومتے ہوٹل سے کافی دور نکل آئی، مگر اسے اس بات کا بالکل احساس نہ ہوا۔ اچانک اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ یا اللہ، میں تو راستہ ہی بھول گئی۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، مگر اب نہ ہوٹل نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی جان پہچان والا شخص۔ شیدا نے گھبرا کر اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، ہر طرف انجان راستے سے۔ اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا تاکہ فرقان کو فون کرے، مگر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اوہ نہیں، بیٹری بھی ختم ہو گئی، وہ پریشانی سے بولی۔ اب اس کے چہرے کی ساری خوشی غائب ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کسی سے راستہ پوچھنے لگی، مگر زیادہ تر لوگ سیاح تھے، کسی کو اس کے ہوٹل کا نام معلوم نہ تھا۔ ادھر فرقان کی میٹنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی اور فوراً ہوٹل واپس آ گیا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، اس کی نظریں پورے کمرے میں گھومی۔ شیدا، کوئی جواب نہ آیا۔ وہ بیڈ روم، بالکنی اور واش روم تک دیکھ آیا، مگر شیدا کہیں موجود نہ تھی۔ اس کا ماتھا تن گیا۔ یہ لڑکی! اس نے فوراً موبائل نکال کر شیدا کو کال کی، مگر فون بند جا رہا تھا۔ اب پہلی بار اس کے چہرے پر پریشانی نمایاں ہوئی۔ میں نے اسے صاف منع کیا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور لفٹ کے ذریعے نیچے آ گیا۔ تم نے اس لڑکی کو باہر جاتے دیکھا تھا؟ اس نے ریسیپشن پر موجود لڑکے سے پوچھا۔ جی سر، تقریباً 1 گھنٹہ پہلے وہ لڑکی باہر گئی تھیں۔ یہ سنتے ہی فرقان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں، مگر اس وقت غصے سے زیادہ اسے شیدا کی فکر تھی۔ وہ فوراً ہوٹل سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آس پاس کی سڑکوں پر اسے ڈھونڈنے لگا۔ ادھر شیدا مسلسل چلتے چلتے تھک چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ اسی لمحے ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر اس کے قریب رکی۔ گاڑی کا شیشہ آہستہ آہستہ نیچے ہوا اور اندر بیٹھے ایک اجنبی شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، مس، لگتا ہے آپ راستہ بھول گئی ہیں۔ شیدا نے ایک لمحے کے لیے اس اجنبی کو دیکھا، پھر فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ جی، میں راستہ بھول گئی ہوں، لیکن میں خود چلی جاؤں گی، شکریہ، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ شخص مسکرایا، ارے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں شکریہ، شیدا نے انکار کیا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگی، مگر وہ گاڑی بھی آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ ہم کوئی غلط لوگ نہیں ہیں۔ یہ سن کر شیدا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی، مگر گاڑی پھر بھی اس کے برابر ہی چل رہی تھی۔ ادھر فرقان مسلسل سڑکوں پر اسے تلاش کر رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔
شزا بس ایک بار مل جاؤ، پھر تمہاری ضد ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ اس نے بے اختیار اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ اچانک دور سڑک کنارے اسے ایک مانوس سا دوپٹہ نظر آیا۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ شزا تھی اور اس کے ساتھ ایک سیاہ گاڑی بھی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ فرقان کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ شزا! اس نے فوراً گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور چند ہی لمحوں میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ فرقان نے تیزی سے اپنی گاڑی ان کے سامنے لا کر روکی۔ بریک کی تیز آواز سن کر شزا چونک گئی، جبکہ سیاہ گاڑی میں بیٹھے افراد بھی ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ فرقان غصے سے گاڑی سے اترا اور سیدھا شزا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اس کی آواز میں دبا ہوا غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ شزا نے نظریں جھکا لیں۔ وہ میں بس تھوڑا سا گھومنے نکلی تھی، پھر راستہ بھول گئی۔ فرقان نے ایک لمحہ آنکھیں بند کیں، جیسے اپنے غصے پر قابو پا رہا ہو۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کیا ہو سکتا تھا؟ شزا خاموش رہی۔ پہلی بار اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اتنے میں سیاہ گاڑی میں بیٹھے شخص نے شیشہ نیچے کرتے ہوئے کہا، مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو صرف ان کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ لے بھائی، مدد کرنا چاہتے تھے۔ فرقان نے سرد نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شکریہ، اب ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ میرے ساتھ ہیں۔ اس کے لہجے کی سختی دیکھ کر وہ لوگ مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی فرقان نے شزا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ اس کے لہجے میں ایسا حکم تھا کہ شزا نے ایک لفظ بھی نہ کہا اور خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی۔ پورے راستے گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ شزا بار بار چوری چھپے فرقان کی طرف دیکھتی، مگر اس کے چہرے پر سخت ناراضگی صاف نظر آ رہی تھی۔ ہوٹل پہنچ کر بھی فرقان نے ایک لفظ نہ کہا۔ وہ سیدھا کمرے میں گیا، اپنا کوٹ اتارا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ شزا نے ہمت کر کے آہستہ سے کہا، فرقان، مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ فرقان نے فوراً پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے آج اگر تمہارے ساتھ کچھ ہو جاتا تو میں گھر والوں کو کیا جواب دیتا؟ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ تھی اور پہلی بار شزا کو محسوس ہوا کہ اس کے غصے کے پیچھے صرف سختی نہیں بلکہ اس کی فکر بھی چھپی ہوئی تھی۔ فرقان نے گہرا سانس لیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس کا غصہ قدرے کم ہوا تو اس نے نسبتاً نرم لہجے میں کہا، گھر والوں کو یقیناً ابھی تک نہیں پتہ ہوگا کہ تم یہاں ہو۔ وہ سب یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ تم اپنے کمرے میں ہو۔ پہلے انہیں فون کرو اور بتاؤ کہ تم میرے ساتھ سوات میں ہو، ورنہ سب بہت پریشان ہو جائیں گے۔ شزا نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ جی۔ اس نے فوراً اپنا موبائل اٹھایا اور چارجر سے لگا کر آن کیا۔ چند لمحوں بعد موبائل آن ہوتے ہی گھر والوں کی بے شمار مس کالز اور پیغامات دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اس نے فوراً اپنی امی کو فون ملایا۔ السلام علیکم امی۔ ادھر سے بے چینی بھری آواز آئی، شزا تم کہاں ہو؟ ہم سب پریشان ہو گئے تھے۔ امی میں ٹھیک ہوں،
آپ فکر نہ کریں، میں فرقان کے ساتھ سوات آ گئی ہوں۔ کیا؟ حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ سنتے ہی دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ امی سوری، میں بس سوات آنا چاہتی تھی۔ فرقان نے اشارے سے کہا کہ فون اسے دے۔ شیدا نے خاموشی سے موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ السلام علیکم امی، آپ پریشان نہ ہوں، شیدا میرے ساتھ بالکل خیریت سے ہے۔ ایک ہفتے بعد میں اسے صحیح سلامت واپس لے آؤں گا۔ چند لمحے بات کرنے کے بعد فرقان نے فون بند کیا اور شیدا کی طرف دیکھ کر بولا، چلو اب سب کو تسلی ہو گئی۔ پھر اس نے روم سروس کا نمبر ملایا۔ 2 لوگوں کے لیے ڈنر بھیج دیں۔ آرڈر دینے کے بعد اس نے موبائل میز پر رکھا اور شیدا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صبح سے تم نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں۔ تقریباً 20 منٹ بعد ڈور بیل بجی۔ فرقان نے جا کر دروازہ کھولا۔ ہوٹل کا ویٹر کھانے کی ٹرالی اندر لے آیا اور میز پر ایک ایک ڈش سجا کر چلا گیا۔ کمرے میں مختلف کھانوں کی خوشبو پھیل گئی، مگر شیدا خاموشی سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ فرقان نے اس کی طرف دیکھا، آؤ کھانا کھا لو۔ شیدا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میز کے پاس آ کر بیٹھ گئی، مگر اس نے پلیٹ کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ فرقان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر بولا، اب یہ مت کہنا کہ بھوک نہیں ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے تم نے۔ شیدا نے دھیرے سے کہا، آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ فرقان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر پرسکون لہجے میں بولا، ناراض ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ تم میرے ساتھ سوات آئی ہو، بلکہ اس لیے کہ تم نے اتنی بڑی بات کسی کو بتائے بغیر کی۔ اگر راستے میں تمہارے ساتھ کچھ ہو جاتا تو؟ شیدا نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ سوری، آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ فرقان نے خاموشی سے اس کی پلیٹ میں کھانا نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ چلو اب کھانا کھاؤ۔ شیدا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پلیٹ اٹھا لی۔ کافی دیر دونوں خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد فرقان نے پانی کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہا، کل میری میٹنگ دوپہر تک ختم ہو جائے گی۔ اگر تم نے آج جیسی کوئی حرکت نہ کی تو شام کو میں خود تمہیں سوات گھمانے لے جاؤں گا۔ شیدا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ سچ؟ ہاں، لیکن صرف ایک شرط پر۔ کون سی شرط؟ میرے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی اور میری ہر بات مانو گی۔ شیدا نے فوراً مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ پکا وعدہ؟ اوہ واو۔ فرقان نے اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھپتھپا دیا۔ یہ کہہ کر فرقان اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور لیپ ٹاپ کھول کر اگلے دن کی میٹنگ کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ کبھی فائلیں دیکھتا، کبھی کسی کو کال کر کے ضروری ہدایات دیتا۔ ادھر شیدا صوفے پر بیٹھی بیٹھی اونگنے لگی۔ پورے دن کی تھکن اب اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر بڑے سے بیڈ پر ڈالی، پھر آہستہ سے فرقان کے قریب آ کر بولی، میں کہاں سوؤں گی؟ فرقان نے نظریں
لیپ ٹاپ سے ہٹائے بغیر جواب دیا، بیڈ کے علاوہ پورا کمرہ پڑا ہے، جہاں دل کرے سو جاؤ۔ شیدا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ اب فرقان نے لیپ ٹاپ بند کیا، اس کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، تم خود اپنی مرضی سے یہاں آئی ہو تو یقیناً اپنے سونے کی جگہ کے بارے میں بھی سوچ کر ہی آئی ہوگی۔ شیدا نے فوراً منہ بنا لیا، آپ بہت ظالم ہیں۔ جو بھی ہوں، فی الحال مجھے اپنی میٹنگ کی تیاری مکمل کرنی ہے۔ یہ کہہ کر فرقان دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جبکہ شیدا نے خفگی سے ہارس کڑے اور کمرے میں اپنے سونے کی جگہ تلاش کرنے لگی۔ شیدا نے پورے کمرے کا اچھی طرح جائزہ لیا، کبھی کھڑکی کے پاس گئی، کبھی کارپیٹ کی طرف دیکھا، مگر بہت تلاش کرنے کے باوجود بھی اسے کوئی جگہ سمجھ نہ آئی جہاں وہ آرام سے سو سکے۔ آخر کار اس نے بے بسی سے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اوہ ہو، کتنے ظالم ہیں، وہ بڑبڑائی اور صوفے پر ہی خود کو ایڈجسٹ کرنے لگی۔ ایک کشن سر کے نیچے رکھا، پاس پڑا کمبل اوڑھا اور بڑی مشکل سے خود کو سمیٹ کر لیٹ گئی۔ فرقان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا اور دوبارہ اپنی میٹنگ کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ چند ہی منٹوں میں تھکن کے باعث شیدا کی آنکھ لگ گئی، جبکہ کمرے میں صرف لیپ ٹاپ کی روشنی اور خاموشی باقی رہ گئی تھی۔ شیدا نے صوفے پر جیسے تیسے خود کو سمیٹا اور آنکھیں بند کر لی، مگر نئی جگہ، تھکن اور فرقان کے سرد رویے کی وجہ سے نیند بار بار ٹوٹتی رہی۔ دوسری طرف فرقان اپنی فائلیں اور لیپ ٹاپ بند کر کے چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ شیدا کو صوفے پر سونا مشکل ہوگا، مگر اپنی ضد اور غصے کی وجہ سے کچھ نہ بولا۔ آخر کار وہ بھی بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ رات گہری ہوتی گئی، کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ آدھی رات کے قریب ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے شیدا کی آنکھ کھل گئی۔ صوفہ اتنا تنگ تھا کہ کروٹ لیٹتے ہی اس کا توازن بگڑا اور دھڑام سے نیچے قالین پر جا گری۔ آہ! اس کی ہلکی سی درد بھری آواز سن کر فرقان کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ شیدا نے شرمندگی سے نظریں چرا لیں۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ فرقان نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر صوفے کی طرف نظر دوڑائی اور گہرا سانس لیا۔ اٹھو، بستر پر سو جاؤ۔ شیدا نے فوراً انکار کیا، نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ فرقان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ضد چھوڑو، ایسے پوری رات نہیں گزار سکتی۔ بستر اتنا بڑا ہے، درمیان میں تکیے رکھ دیتے ہیں، تم ایک طرف سو جاؤ، میں دوسری طرف۔ مجھے صبح میٹنگ کے لیے بھی جلدی اٹھنا ہے، اس لیے مزید بحث کا وقت نہیں۔ شیدا چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وہ بستر کے ایک کنارے پر جا کر لیٹ گئی، جبکہ فرقان نے درمیان میں 2 تکیے رکھ دیے اور خود دوسری طرف لیٹ گیا۔ دونوں ایک ہی کمرے میں ایک ہی بستر پر تھے، مگر ان کے درمیان خاموشی اور ان کے احساسات کی ایک لمبی دیوار کھڑی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد تھکن نے دونوں کو اپنی آغوش میں لے لیا اور کمرے میں صرف اے سی کی ہلکی ہلکی آواز باقی رہ گئی۔
اللہ، اتنی سردی میں اے سی بھی چل رہا تھا۔ صبح فرقان کی آنکھ بہت جلد کھل گئی۔ وہ خاموشی سے بستر سے اٹھا تاکہ شزا کی نیند خراب نہ ہو۔ تیار ہو کر اس نے اپنی ضروری فائلیں اور لیپ ٹاپ اٹھایا، ایک نظر سوئی ہوئی شزا پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہوٹل سے نکلتے ہی وہ سیدھا اپنی میٹنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ ادھر شزا گہری نیند میں بے خبر سوئی رہی۔ کافی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے سستی سے کروٹ بدلی، پھر اچانک نظر گھڑی پر پڑی تو وہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ یا اللہ، اتنی دیر ہو گئی! اس نے فوراً پورے کمرے پر نظر دوڑائی، مگر فرقان کہیں نظر نہ آیا۔ تب اسے یاد آیا کہ آج اس کی اہم میٹنگ تھی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ شزا نے جلدی سے بستر چھوڑا، فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بھاگی۔ فریش ہو کر شزا کمرے سے باہر نکلی۔ ہوٹل کی لابی میں آ کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر فرقان کہیں دکھائی نہ دیا۔ وہ خاموشی سے ایک میز پر جا کر بیٹھ گئی۔ ویٹر اس کے پاس آیا تو اس نے ہلکا سا ناشتہ منگوا لیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی، مگر فرقان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ ناشتہ ختم کر کے وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وقت گزارنے کے لیے اس نے ٹی وی آن کیا، مگر اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ آخرکار وہ بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے سوات کے سرسبز پہاڑ، ٹھنڈی ہوا اور دلکش مناظر اسے کچھ دیر کے لیے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے خاموشی سے ان حسین وادیوں کو دیکھتی رہی، جبکہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش فرقان جلدی واپس آ جائیں تاکہ وہ اس کے ساتھ سوات گھوم سکے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور فرقان اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں میٹنگ کی فائلیں تھیں اور چہرے پر ہلکی سی تھکن نمایاں تھی۔ شزا نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، آپ آ گئے؟ فرقان نے مختصر سا ہاں کہا اور اپنی فائلیں میز پر رکھ دیں۔ شزا فوراً اس کے قریب آئی۔ میٹنگ کیسی رہی؟ اچھی رہی، کام ہو گیا۔ شزا کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ تو اب ہم سوات گھومنے چلیں؟ فرقان نے گھڑی پر نظر ڈالی، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، پہلے دوپہر کا کھانا کھا لیتے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ یہ سنتے ہی شزا کے چہرے پر خوشی بکھر گئی۔ وہ فوراً تیار ہونے کے لیے الماری کی طرف بڑھ گئی، جبکہ فرقان ہلکی سی مسکراہٹ دبا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد شزا تیار ہو کر باہر آ گئی۔ فرقان بھی اٹھا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور دونوں ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ راستے میں ایک ریسٹورنٹ پر رک کر دونوں نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد فرقان گاڑی دوبارہ سوات کی حسین وادیوں کی طرف لے گیا۔ شزا کھڑکی سے باہر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ سرسبز پہاڑ، بہتے ہوئے دریا، آبشاریں اور ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کی خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ یہ جگہ تو حقیقت سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، شزا بے اختیار بولی۔ فرقان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ سڑک پر نظریں جما لیں۔ ابھی تو تم نے سوات دیکھا ہی کہاں ہے، آگے اس سے بھی زیادہ خوبصورت جگہیں ہیں۔
شیدا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ شوق سے راستہ دیکھنے لگی، جبکہ گاڑی سوات کی حسین وادیوں کو چیرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فرقان گاڑی ایک خوبصورت جھیل کے کنارے لے جا کر روک دیتا ہے۔ اتر جاؤ، یہ سنتے ہی شیدا جلدی سے گاڑی سے اترتی ہے۔ سامنے کا دلکش منظر دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے جیسے ساکت رہ جاتی ہے۔ نگلوں، جھیل، چاروں طرف بلند پہاڑ، ٹھنڈی ہوا اور ہریالی اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ واؤ، یہ جگہ تو خواب جیسی ہے۔ وہ خوشی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جھیل کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں سے کھیلنے لگتی ہے۔ فرقان خاموشی سے چند قدم پیچھے کھڑا اسے دیکھتا رہتا ہے۔ شیدا دونوں ہاتھ پھیلا کر آنکھیں بند کر لیتی ہے اور گہرا سانس لیتی ہے۔ کتنا سکون ہے یہاں، وہ خوشی سے مسکراتے ہوئے فرقان کی طرف مڑتی ہے۔ میری ایک تصویر بنا دیں یا نا پلیز۔ فرقان نے کچھ نہ کہا، بس اس سے موبائل لیا اور کیمرہ آن کر کے اس کی چند تصویریں بنا دیں۔ شیدا نے موبائل واپس لیا، تصویریں دیکھیں تو اس کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کو تو اچھی فوٹوگرافی بھی آتی ہے۔ فرقان نے ہلکا سا کندھے اچکائے۔ چلو ابھی اور بھی جگہیں دیکھنی ہیں۔ مگر شیدا ابھی بھی جھیل کی خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھی۔ شیدا ابھی جھیل کے کنارے کھڑی پانی کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک چھوٹی سی کشتی پر پڑی۔ وہ فوراً خوشی سے فرقان کی طرف مڑی۔ فرقان، ہم بورڈنگ کریں پلیز؟ فرقان نے جھیل کی طرف دیکھا، پھر کشتی والے پر ایک نظر ڈالی اور مختصر سا جواب دیا، چلو۔ یہ سنتے ہی شیدا کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے کشتی کی طرف بڑھ گئی، جبکہ فرقان اس کے پیچھے چلنے لگا۔ دونوں کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی آہستہ آہستہ جھیل کے درمیان کی طرف بڑھنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا اور پانی کی ہلکی ہلکی لہریں ماحول کو مزید حسین بنا رہی تھیں۔ شیدا نے ہاتھ بڑھا کر پانی کو چھوا تو ٹھنڈے پانی کی لہر اس کی انگلیوں سے ٹکرائی۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ کتنا ٹھنڈا پانی ہے! فرقان نے اس کی خوشی کو خاموشی سے دیکھا۔ پہلی بار اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی، مگر شیدا کی نظر اس پر نہ پڑ سکی۔ بورڈنگ ختم ہوئی تو کشتی کنارے آ لگی۔ فرقان پہلے نیچے اترا، پھر اس نے شیدا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شیدا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اترنے کی کوشش کی، مگر کنارے پر قدم رکھتے ہی اس کا پاؤں پھسل گیا۔ پلک جھپکتے ہی وہ سیدھی ٹھنڈے پانی میں جا گری۔ شیدا! فرقان نے فوراً اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے پانی سے باہر کھینچ لیا۔ شیدا کے کپڑے مکمل بھیگ چکے تھے اور وہ سردی سے کانپنے لگی۔ فرقان نے فوراً اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ تم ٹھیک ہو؟ شیدا نے کانپتی آواز میں جواب دیا، جی بس پاؤں پھسل گیا تھا۔ فرقان نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، چلو فوراً ہوٹل چلتے ہیں، اس ٹھنڈ میں زیادہ دیر رہی تو بیمار ہو جاؤ گی۔
شیدا نے خاموشی سے سر ہلایا۔ فرقان نے اس کا ہاتھ تھاما تاکہ وہ دوبارہ نہ پھسلے اور دونوں گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ فرقان نے گاڑی کا ہیٹر آن کیا تاکہ شیدا کو کچھ گرمی مل سکے۔ شیدا خاموشی سے سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کے بھیگے ہوئے بالوں سے پانی کے قطرے مسلسل ٹپک رہے تھے۔ راستے پر فرقان کی نظریں کبھی سڑک پر ہوتیں اور کبھی ایک لمحے کے لیے شیدا کی طرف اٹھ جاتیں۔ سردی تو نہیں لگ رہی؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ شیدا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تھوڑی سی۔ فرقان نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں ہوٹل پہنچ گئے۔ فرقان گاڑی سے اترا اور شیدا کے لیے دروازہ کھولا۔ جلدی اندر چلو۔ دونوں تیزی سے اپنے کمرے میں پہنچے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فرقان نے ہیٹر چلا دیا، پھر الماری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم کپڑے بدل لو ورنہ واقعی بیمار ہو جاؤ گی، میں باہر انتظار کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ شیدا اپنے بھیگے ہوئے کپڑے بدلنے کے لیے واش روم کی طرف چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد شیدا کپڑے بدل کر باہر آئی۔ اس نے گرم شال اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی، مگر اس کے بھیگے ہوئے بال اب بھی ہلکے ہلکے نم تھے۔ اس نے دروازہ کھولا تو فرقان اندر آ گیا۔ اس نے ایک نظر شیدا کو دیکھا، پھر بولا، اب کیسا لگ رہا ہے؟ پہلے سے بہتر ہوں۔ فرقان نے خاموشی سے سر ہلایا، پھر ٹیبل پر رکھا فون اٹھا کر ہوٹل سروس پر کال کی، 2 کپ گرم کافی اور کچھ ہلکا سا کھانا روم میں بھیج دیں۔ کال ختم کر کے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ویٹر کافی اور کھانا رکھ کر چلا گیا۔ فرقان نے ایک کپ اٹھا کر شیدا کی طرف بڑھایا۔ یہ پی لو، جسم گرم ہو جائے گا۔ شیدا نے کپ تھام لیا اور دھیرے دھیرے کافی پینے لگی۔ گرم کافی سے اس کے وجود میں کچھ حرارت لوٹ آئی۔ فرقان بھی خاموشی سے اپنا کافی کا مگ اٹھائے بیٹھا رہا، جبکہ کمرے میں صرف بارش کی ہلکی ہلکی آواز اور کافی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کافی ختم کرتے ہی شیدا نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ لگتا ہے آج مزید کہیں جانا نہیں ہو سکے گا، اس نے ہلکی سی اداسی سے کہا۔ فرقان بھی کھڑکی کے قریب آ کر باہر دیکھنے لگا۔ اس موسم میں باہر نکلنا ٹھیک نہیں، بارش رک جائے تو دیکھیں گے۔ شیدا نے آہ بھری اور خاموش ہو گئی۔ اچانک زوردار گرج چمک ہوئی، گڑ 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 گڑ۔ شیدا گھبرا کر بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی۔ فرقان نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ تمہیں بجلی کی گرج سے ڈر لگتا ہے؟ شیدا نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، بچپن سے۔ فرقان نے کچھ نہ کہا، بس کھڑکی کا پردہ بند کر دیا تاکہ وہ باہر کی گرج چمک نہ دیکھ سکے۔ فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ شیدا نے پہلی بار محسوس کیا کہ فرقان کا لہجہ پہلے کی نسبت نرم تھا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا، جبکہ باہر بارش بدستور برس رہی تھی۔ فرقان کی آنکھ اس کی کپکپی کی آواز سے کھل گئی۔ اس نے فوراً اٹھ کر شیدا کی طرف دیکھا تو وہ لحاف میں
ہونے کے باوجود مسلسل کانپ رہی تھی۔ شزا، اس نے گھبرا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ تپ رہی تھی۔ یا اللہ، اسے تو تیز بخار ہو گیا ہے۔ فرقان فوراً بستر سے اترا، ہیٹر کی حرارت مزید بڑھا دی اور ایک اور کمبل لا کر شزا پر ڈال دیا، مگر وہ پھر بھی کانپے جا رہی تھی۔ شزا، میری بات سن سکتی ہو؟ شزا نے بامشکل آنکھیں کھولیں۔ اس کے ہونٹ سردی سے کانپ رہے تھے اور آواز بھی ٹھیک سے نہیں نکل رہی تھی۔ بہت سردی لگ رہی ہے۔ فرقان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ باہر اتنی تیز بارش ہو رہی تھی کہ سڑکیں بھی سنسان ہو چکی تھیں۔ ہوٹل انتظامیہ نے بھی بتایا کہ اس موسم میں فوراً ڈاکٹر کا پہنچنا ممکن نہیں۔ ادھر شزا مسلسل کانپ رہی تھی۔ فرقان اسے بخار کی دوائی دے چکا تھا۔ کچھ دیر بعد شزا کا بخار تو آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، مگر اس کی کپکپی کسی صورت نہیں رک رہی تھی۔ لحاف اور کمبل میں لپٹی ہوئی تھی، پھر بھی اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ فرقان نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ فرقان نے ہیٹر کی حرارت مزید بڑھا دی، ایک اور کمبل اس پر ڈال دیا، مگر پھر بھی کتنے کمبل ڈالے ہیں بھائی مگر پھر بھی اس کی کپکپی کم نہ ہوئی۔ وہ بے بسی سے چند لمحے شزا کو دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، کسی نہ کسی طرح اسے گرمی پہنچانی ہوگی، ورنہ اس کی حالت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ فرقان نے گہرا سانس لیا اور پریشانی سے شزا کے قریب بیٹھ گیا، جبکہ شزا بدستور سردی سے مسلسل کانپ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ شزا اس کے لیے کوئی غیر نہیں تھی، وہ اس کی باقاعدہ نکاح شدہ بیوی تھی۔ وہ آہستہ سے بستر کے قریب آیا، شزا پر کمبل اچھی طرح درست کیا اور نرمی سے بولا، شزا گھبراؤ مت، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ شزا نیم بے ہوشی کی حالت میں صرف اتنا کہہ سکی، بہت سردی لگ رہی ہے۔ فرقان نے ایک لمحہ آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالا، پھر احتیاط سے اس کے قریب بیٹھ گیا تاکہ اسے گرمی مل سکے۔ اس کی پوری توجہ صرف اس بات پر تھی کہ شزا کی کپکپی رک جائے اور وہ سکون محسوس کرے۔ اس نے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے لحاف اٹھایا اور احتیاط سے شزا کے ساتھ لیٹ گیا تاکہ اس کے جسم کو گرمی مل سکے۔ شزا نیم بے ہوشی کی حالت میں مسلسل کانپ رہی تھی۔ فرقان نے نرمی سے اسے اپنے قریب کیا اور لحاف اچھی طرح دونوں پر اڑوا دیا۔ بس سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ چند لمحوں بعد شزا نے بے اختیار اس کی قمیض کو مضبوطی سے تھام لیا، جیسے اسے اس کی قربت سے کچھ سکون مل رہا ہو۔ فرقان نے اس کے سر پر ہلکے سے ہاتھ پھیرا اور خاموشی سے اسی طرح اس کے پاس رہا۔ اس کی پوری توجہ صرف اس بات پر تھی کہ شزا کے جسم کو گرمی ملے اور اس کی کپکپی آہستہ آہستہ کم ہو جائے۔ شزا کی کپکپی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ بے اختیار
فرقان کے مزید قریب سمٹ گئی، جیسے اس کی قربت اسے سکون دے رہی ہو۔ فرقان ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ شیدا کی اتنی قربت نے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ وہ نظریں بند کر کے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف شیدا کی تیز سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ باہر برفانی ہواؤں کا شور تھا، لیکن اندر ایک عجیب سی تپش جنم لے رہی تھی۔ شیدا کی کپکپی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، مگر اس کی بے چینی بڑھ گئی۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ بے اختیار فرقان کے مزید قریب سمٹ گئی، جیسے اس کا وجود صرف اسی کی قربت کا طلبگار ہو۔ فرقان ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے جسم سے ٹکراتی شیدا کی نرمی نے اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے موند لیں، جیسے کسی طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم ابھی بھی کانپ رہی ہو۔ فرقان کی آواز میں ایک بھاری پن تھا جو اس کی اندرونی کشمکش کو ظاہر کر رہا تھا۔ شیدا نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں مزید چھپا لیا اور دبی آواز میں بولی، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، پلیز مجھے مت چھوڑیں۔ فرقان نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی مضبوط باہیں اس کے گرد لپیٹ دیں۔ اس نے اسے اپنے ساتھ اتنی سختی سے بیچ لیا کہ دونوں کے درمیان ہوا کی گزرگاہ بھی ختم ہو گئی۔ شیدا کی گرم سانسیں اس کے گردن پر محسوس ہو رہی تھیں، جس نے فرقان کے ضبط کے بندھن توڑنے شروع کر دیے۔ شیدا، تمہیں اندازہ نہیں کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہی ہو۔ اس نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز اب ایک گہری گرج میں بدل چکی تھی۔ شیدا نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی نم آنکھیں فرقان کی تپی ہوئی نظروں سے ٹکرائیں۔ اس نے اپنے ہاتھ فرقان کے کندھوں پر جمائے اور دھیرے سے پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ میرا صبر ختم ہو رہا ہے، فرقان نے اس کے لبوں کے بالکل قریب جا کر کہا۔ اس کی سانسوں کی گرمی شیدا کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ شیدا کے لب تھر تھرائے، مگر اس نے پیچھے ہٹنے کے بجائے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ تو پھر صبر کیوں کر رہے ہو؟ یہ الفاظ فرقان کے لیے آخری حد تھے۔ یہ الفاظ فرقان کے لیے آخری حد تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ شیدا کی کمر پر جمایا اور اسے مزید اوپر کھینچا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب کسی جنگی نعرے کی طرح بج رہی تھیں، جو اس کے پورے وجود میں گونج رہی تھیں۔ تمہاری یہ معصومیت مجھے پاگل کر دے گی۔ فرقان نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں اب خواہش اور شدت کا ملا جلا رنگ تھا۔ شیدا نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے محسوس کیا کہ فرقان کا کنٹرول اب مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اس کی گرفت میں ایک ایسی شدت تھی جو خوفناک بھی تھی اور محصور کن بھی۔ فرقان نے اسے پکارا، مگر اس کی آواز میں اب کپکپی نہیں بلکہ ایک عجیب سی پکار تھی۔ فرقان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے لیے اب الفاظ بے معنی ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی نظریں شیدا کے لبوں پر جمائیں اور آہستہ آہستہ فاصلے ختم کرنے لگا۔ کمرے کی سردی اب مکمل طور پر ایک
فرقان کے لبوں نے شدا کے لبوں کو ایک منہ کو شدت کے ساتھ جکڑ لیا۔ کیا تم واقعی یہ چاہتی ہو؟ ہاں، ہر لمحے سے زیادہ، شدا نے جواب دیا اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اسے مزید کمرے کی خاموشی میں اب صرف ان کے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں، جو ایک ہی رفتار سے دھڑک رہی تھیں۔ باہر برف باری جاری تھی، مگر اندر محبت کی آگ نے سب کچھ پگھلا دیا تھا۔ فرقان اب بھی شدا کے اوپر ہی دھیر تھا، اس کی تیز سانسیں شدا کی گردن پر گرم لہروں کی طرح ٹکرا رہی تھیں۔ دونوں کے دل کسی اور ہی دھڑکن کی طرح زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ کمرے میں ایک سکون چھا گیا تھا، جس میں صرف ان کی اکھڑی ہوئی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ فرقان نے آہستہ سے اپنا وزن اٹھایا اور شدا کے ماتھے پر ایک نرم بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ جنون نہیں بلکہ ایک عجیب سی تسکین اور محبت تھی۔ ہاں، شدا نے ایک لمبی پرسکون سانس لی اور اپنا سر فرقان کے سینے پر رکھ دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ فرقان کا دل اب بھی بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ فرقان نے پاس پڑی چادر اٹھائی اور اسے ان دونوں کے گرد لپیٹ لیا، تاکہ کمرے کی واپس لوٹتی ہوئی سردی انہیں چھو نہ سکے۔
اس نے شیزا کو اپنی باہوں میں اس طرح بیچ لیا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپانا چاہتا ہو۔ شیزا، فرقان کی آواز اب دھیمی اور ریشمی ہو چکی تھی، تم جانتی ہو کہ اب میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم اب صرف میری ہو، میری روح کا حصہ بن چکی ہو۔ شیزا نے اپنا چہرہ اس کے سینے پر مزید چھپایا اور دبی آواز میں بولی، میں نے ہمیشہ سے یہی چاہا تھا کہ میں آپ کے اتنے قریب آ جاؤں کہ ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے۔ فرقان نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں اور اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اپنی آنکھوں میں دیکھا۔ شیزا کی آنکھیں اب بھی نم تھیں مگر ان میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کیا تمہیں کوئی پچھتاوا ہے؟ فرقان نے سرگوشی کی۔ شیزا نے مسکرا کر اپنا سر ہلایا اور اس کے پچھتاوا نہیں بلکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری زندگی کا سب سے بڑا ادھورا پن آج ختم ہو گیا ہے۔ فرقان نے ایک گہری آہ بھری اور اسے دوبارہ اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ باہر برفانی طوفان اب بھی جاری تھا اور ہواؤں کی سائیں سائیں سنائی دے رہی تھی، مگر اس کمرے کے اندر چادر کی گرمائش میں وہ دونوں ایک دوسرے کی پناہ گاہ بن چکے تھے۔ اب بس سو جاؤ، فرقان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ کل جب تم جاگو گی تو سب کچھ بدل چکا ہوگا، کیونکہ تم اب میری بیوی کی طرح میرے پاس ہوگی۔ لے بھائی، موقع پہ چوکا۔ شیزا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی گرفت فرقان کی کمر پر مزید مضبوط کر لی اور آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں جانے لگی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اب تنہا نہیں ہے۔ اگلی صبح جب شیزا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں مدھم سے روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر برف کی ایک باریک تہ جمی ہوئی تھی جس نے باہر کی دنیا کو دھندلا دیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اب بھی فرقان کی مضبوط باہوں کے سامنے تھی اور اس کا سر فرقان کے سینے پر ٹکا ہوا تھا۔ فرقان جاگ چکا تھا اور خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی شیزا نے اپنی پلکیں جھپکائیں، فرقان کے لبوں پر ایک دھیمی اور محبت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ صبح بخیر میری جان، فرقان نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے سرگوشی کی۔ شیزا نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے پہ چھپا لیا۔ رات کی شدت اب ایک میٹھی سی شرمندگی اور سکون میں بدل چکی تھی۔ آپ کب جاگے؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ کافی دیر پہلے، فرقان نے اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے کہا۔ میں بس تمہیں دیکھ رہا تھا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تم واقعی میرے پاس ہو، کہ یہ یا کوئی خواب میں تو نہیں ہے۔ فرقان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے لبوں سے لگایا۔ شیزا، جس طرح رات ہم ایک ہوئے ہیں، اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ ہمارا رشتہ صرف جسمانی نہیں ہے۔ میں نے تمہارے اندر اپنی روح کو پایا ہے۔ اب چاہے دنیا کوئی بھی رکاوٹ کھڑی کر دے، میں تمہیں اپنے سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ شیزا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ مجھے ڈر لگتا ہے فرقان، گھر والے، معاشرہ، ہم اس سب کا سامنا کیسے کریں گے؟ فرقان کے چہرے پر ایک عزم آ گیا۔
اس نے شیزا کو بستر پر سیدھا کیا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تمہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں وہ مقام دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ میں تمہیں اپنی عزت، اپنی بیوی اور اپنی زندگی بنا کر رکھوں گا۔ شیزا نے ایک لمبی سانس لی اور مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ میں آپ پر بھروسہ کرتی ہوں فرقان۔ نکاح کے بعد یہ ان کا پہلا ساتھ تھا اور سوات کی برفانی پہاڑیوں، سنوبر کے گھنے درختوں اور بہتے ہوئے ٹھنڈے پانیوں نے ان کی محبت کو ایک نئی شدت دے دی تھی۔ وہ گھنٹوں برف میں ہاتھ پکڑ کر چلتے تھے اور جب سردی حد سے بڑھ جاتی تو فرقان اسے اپنی جیکٹ میں چھپا لیتا۔ وہ راتیں جب باہر برف باری ہو رہی ہوتی اور اندر کمرے کی تپش میں وہ ایک دوسرے کے وجود میں کھو جاتے، ان کی یادیں اب شیزا کے ذہن میں ایک میٹھی لہر کی طرح دوڑ رہی تھیں۔ پورا ہفتہ انہوں نے ایک دوسرے کو نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روح کے ساتھ بھی پہچانا تھا۔ شیزا کے لیے فرقان اب صرف ایک شوہر نہیں بلکہ اس کی پوری کائنات بن چکا تھا۔ چلو اب تیار ہو جاؤ، فرقان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ آج ہم کھلام جائیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں کی برف میں اپنی خوشیاں بکھیرو۔ شیزا نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ میں جہاں بھی آپ کے ساتھ ہوں وہیں میری خوشیاں ہیں۔ باہر نکلتے ہوئے شیزا نے ایک بار پیچھے مڑ کر اس کمرے کو دیکھا جہاں انہوں نے محبت کے وہ لمحے گزارے تھے جنہیں وہ زندگی بھر اپنی روح میں محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ سوات کی ٹھنڈی ہوا اب اسے پریشان نہیں کر رہی تھی کیونکہ اس کے پاس فرقان کی محبت کی وہ تپش تھی جو اسے دنیا کی ہر سردی سے بچانے کے لیے کافی تھی۔ چند دن سوات میں گزارنے کے بعد فرقان اور شیزا واپس حویلی آ گئے۔ دونوں کے درمیان پہلے جیسی اجنبیت باقی نہیں رہی تھی۔ حویلی پہنچتے ہی سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی سب ڈرائنگ روم میں جمع ہوئے، فرقان نے دادا جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دادا جان اگر آپ اجازت دیں تو اس جمعے شیزا کی رخصتی کر دیجیے۔ فرقان کی بات سن کر سب ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئے، پھر دادا جان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہمیں بھی اسی دن کا انتظار تھا، دادا جان نے خوشی سے کہا۔ اس جمعے ہی رخصتی ہوگی۔ یہ سنتے ہی پوری حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ عورتیں کپڑوں اور زیورات کی تیاری میں لگ گئیں جبکہ مرد مہمانوں کے انتظامات دیکھنے لگے۔ شیزا خاموش بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ یتیم تھی مگر آج اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ پوری حویلی ہی اس کا خاندان ہے۔ آخر کار جمعے کا دن آ پہنچا۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ تمام رسمیں خوشی خوشی ادا ہوئیں۔ رخصتی کی رسم کے بعد فرقان نے شیزا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ آج وہ صرف رسمی طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے فرقان کی زندگی اور اس کے کمرے کا حصہ بن چکی تھی۔
کمرے کی دہلیز پار کرتے ہی شزا کے بھاری سرخ جوڑے کی سرسراہٹ خاموشی میں گونج اٹھی۔ کمرے میں گلاب اور چنبیلی کی خوشبو رچی بسی تھی جو ماحول میں ایک عجیب سی تپش بھر رہی تھی۔ فرقان کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کی تاریکی کو تک رہا تھا، لیکن شزا کے قدموں کی چاپ نے اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی پیاس تھی جو برسوں کی تڑپ سے جنم لی تھی۔ شزا، اس کی آواز میں ایک بھاری پن تھا، جیسے کئی سالوں کی دبے ہوئے جذبات ایک دم باہر نکلنا چاہتے ہوں۔ تمہیں اندازہ ہے کہ میں نے اس لمحے کے لیے کتنی راتیں جاگی ہوں؟ شزا نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے گالوں پر شرم کی سرخی گہری ہو گئی۔ اس کے کانوں کے جھمکے اس کی ہر جبشن پر ہلکے سے تھرک رہے تھے۔ جب سے ہم ایک ہوئے ہیں میری ہر رات ایک اذیت ناک بے چینی میں گزری ہے، فرقان نے اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے کہا۔ وہ انتظار، وہ تڑپ، اب سب ختم ہوا۔ شزا نے دھیرے سے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اتنی بے چینی؟ فرقان کے لبوں پر ایک مدہوش مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنا ہاتھ شزا کے کندھے پر رکھا جہاں ریشمی کپڑے کی نرمی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، ایسی بے چینی جس نے مجھے سکون سے سونے نہ دیا، لیکن اب تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس ہو۔ اب ہر رات میں تمہیں اپنی محبت سے نہلاؤں گا، تمہیں وہ سب دوں گا جس کا خواب میں نے بند آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کے الفاظ میں ایک عہد تھا، ایک ایسی شدت جو شزا کے وجود میں سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ فرقان کے ہاتھ اب شزا کے گلے کے بھاری ہار کی طرف بڑھے۔ سونے کے ٹھنڈے لمس اور اس کی گرم انگلیوں کے درمیان ایک تصادم تھا۔ یہ زیورات، یہ تمہاری خوبصورتی میں اضافہ تو کرتے ہیں، مگر میرے اور تمہارے درمیان ایک رکاوٹ ہے۔ فرقان نے مہارت سے ہار کا کلپس کھولا۔ سونے کا وہ بھاری ہار ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ میز پر گرا۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے اس کی چوڑیاں اتاریں، جن کی کھنک کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ ہر زیور کے اتارنے کے ساتھ شزا کی سانسیں تیز ہوتی گئیں اور فرقان کی گرفت مزید مضبوط۔ اب کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اس نے سرگوشی کی۔ فرقان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ باہر کی دنیا خاموش ہو چکی تھی اور کمرے کی مدھم روشنی میں دو روحیں ایک دوسرے میں ضم ہونے کے لیے بے تاب تھیں۔ اس رات محبت کی وہ بارش ہوئی جس نے برسوں کی پیاس بجھا دی، اور ہر لمس نے ایک نئی